قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں ہم ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے قرآن رہنما ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں آپ جان پائیں گے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، کیا ہے اچھا اور کیا ہے برا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم جان پائیں گے کہ بالآخر حقیقی کامیابی ہے کیا۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی کا بے مثل کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بے مثل بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن وہ عظیم دولت ہے جو اس دنیا سے لے کر قبر و حشر اور جنت میں بھی ہماری رہنمائی کرنے والی ہے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے اور رحمت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے والے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، قبر میں کامیاب ہوتے ہیں، روز محشر بھی سرخرو ہوتے ہیں، اور جنت میں بھی اس قرآن کے انہیں فوائد و ثمرات ملتے ہیں۔ قرآن سے رہنمائی دنیا میں کامیابی، قبر و حشر میں کامیابی اور جنت میں کام آئے گی، لیکن کیسے؟ آئیے جانیے۔ قرآن سے رہنمائی دنیا کی زندگی میں کامیابی ہے، کیونکہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بہت زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ھذا بیان للناس
وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، اور یہ قرآن لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت بھی ہے۔ یہ قرآن شفا بن کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں، وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ ظالم اس سے فائدہ نہیں لیتا، نقصان بڑھ جاتا ہے، وہ خسارے میں رہتا ہے۔ یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت و ناموری کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے حبیب بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا ناموری یعنی چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر آگے لوگوں کو سکھائے۔ دنیا میں بہترین ہو جاتا ہے، اللہ ایسے شخص کو دنیا میں عظمتیں عطا فرماتا ہے، اسے ایک سٹیٹس دیتا ہے، کیونکہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید خود سیکھا ہے اور لوگوں کو سکھا بھی رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں جانیے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ علم کی گٹھڑی ہیں، جس نے ایسے قرآن پڑھنا ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ پر نازل ہوا، تو اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر کل کائنات کا علم سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو۔ گویا فرما دیا گیا کہ قرآن سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لو، قرآن سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارتے چلے جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کل کائنات کا علم بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ بلکہ سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جسے یہ بات خوش کرے کہ اس کے پاس اولین و آخرین کا علم آ جائے اور دنیا و آخرت کا علم وہ جان لے، تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے۔ اور جنہوں نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا ان کے کیا کہنے، کوئی تو ایسا ہو گیا جسے علم کی گٹھڑی فرما دیا گیا، اور کوئی ایسا ہے جسے باب علم کہا گیا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں۔ اور جب مجمع سے خطاب فرماتے تو کبھی یہ بھی فرما دیا کرتے تھے سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، زمین کے بارے میں سوال کرو یا آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو۔ یہ فیضان تھا میرے آقا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن سے انہوں نے قرآن سیکھا تھا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر تھے۔ میرے حضور فرمانے لگے ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ فتنہ آ جائے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں قرآن رہنما ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب یہ فتنہ آ جائے تو تم قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں موجود ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ تمہارے آپسی جو فیصلے ہیں وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے اور اس میں کوئی مذاق نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس سے ہٹ کر کوئی اور راہ چل کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی گمراہ کر دے گا۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے چلے جائیے۔ اور دوسری بات کہ قرآن قبر میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر میں بندہ تنہا ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قبر کی دیواریں آپس میں مل جائے گی۔ حدیث مبارک میں ان کے ملنے کا انداز ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں داخل کر کے فرمایا گیا کہ اس طرح قبر کی دیواریں ایک دوسرے میں مل جائیں گی اور انسان وہاں تنہا ہوگا۔ سوچئے تو صحیح وہاں میت کا حال کیا ہوگا ایسے وقت میں جس کا کنیکشن قرآن سے مضبوط ہوگا، ایسے وقت میں جس نے دنیا کی زندگی قرآن کی رہنمائی میں گزاری ہوگی اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا ہوگا، قبر میں بھی قرآن اس کے کام آئے گا، جس کی برکت سے قبر کشادہ ہو جائے گی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، تا حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر دنیا میں مگن رہا اور قرآن کی رہنمائی میں زندگی کو بسر نہ کیا، قرآن سے تعلق نہ رکھا، اس کے احکام پر عمل نہ کیا، تو قبر اس کے لیے تنگ اور تاریک ہو جائے گی۔ سورہ ملک شریف اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے اور عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروانے کا سبب بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران سفر ایک جگہ خیمہ نصب فرمایا۔ وہاں ایک قبر تھی لیکن انہیں علم نہ تھا۔ جس جگہ پر خیمہ لگا تھا وہاں نیچے ایک قبر تھی۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک شریف کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک شریف کو مکمل پڑھ لیا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک جگہ پر خیمہ لگایا، مجھے علم نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، لیکن نیچے تو قبر تھی۔ جو صاحب قبر تھے وہ قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مکمل سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور بندے کو نجات دلانے والی ہے۔ قبر میں بھی قرآن نجات دینے والا ہے۔ قرآن سے رہنمائی روز قیامت کی بھی کامیابی ہے۔ قیامت کا دن لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں آ جائیں گے
اور خوف کا عالم ہوگا، نفس نفسی ہوگی، ہر طرف بھاگ دوڑ ہوگی، ماں بچے کو نہ پہچان پا رہی ہوگی، بچہ ماں کو، باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، اسی طریقے سے جو دوست احباب ہیں وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان رہے ہوں گے، کوئی رشتہ دار دوسرے کا نہ بن رہا ہوگا، ہر ایک کو فقط اپنی ہی فکر دامن گیر ہوگی کہ میں بچ جاؤں، مجھے جنت کا مژدہ مل جائے، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ ہو جاؤں۔ ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں ہوں گے لیکن کوئی کسی کو نیکیاں نہ دے رہا ہوگا۔ اس عالم میں بھی قرآن انسان کے لیے سفارش کرے گا، جس نے قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، جو قرآن نے کہا اس کے مطابق چلتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوگا، کل بروز قیامت قرآن اس کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن یہ شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے، اور اس کی سفارش ایسی ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا۔ القرآن شافع و مشفع، یہ شفاعت بھی کرے گا اور اس کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ قربان جائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اس دن نفسا نفسی کے عالم میں قرآن آئے گا، اپنے پڑھنے والے، اپنے عمل کرنے والے، اور جس نے اس کو پیشوا مانا ہوگا، جس نے اس کو رہنما اور رہبر مانا ہوگا اور اس کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، قرآن اس روز اپنے اس قاری، اپنے اس تلاوت کرنے والے اور اپنے سے محبت کرنے والے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والے کی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کروانے کا سبب بن جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل، جس طرح دو سائبان یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی کتاریں ہوں گی، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روز حشر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے والا سرخرو ہوتا ہے۔ قرآن سے رہنمائی جنت کی کامیابی ہے۔ عمل سب دنیا میں ہی موقوف ہو جائیں گے، یہیں رہ جائیں گے، اعمال کا سلسلہ اس دنیا میں ہی منقطع ہو جائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر تمام اعمال دنیا میں ہی موقوف ہو گئے، لیکن قرآن جنت میں بھی قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے اور قرآن سے تعلق رکھنے والے سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور درجات چڑھتے چلے جاؤ، تمہارا مقام اسی جگہ پر ہے جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو تاج کرامت سے نواز دیا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، مولا کچھ اور زیادہ فرما، تو اسے بزرگی کا حلہ عطا کر دیا جائے گا، ایسا لباس پہنا دیا جائے گا جو عظمت والا لباس ہوگا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل سے پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ اس حدیث مبارک کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ اس بندے کو جنت میں عطا کر دیا جائے گا۔ گویا کہ ہر آیت پر جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اور جس کے پاس جس قدر آیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔ کوئی پورا قرآن پڑھنے والا ہے، پورے قرآن کا حافظ ہے، اس کے مطابق اسے درجات ملیں گے۔ جس نے ایک سپارہ پڑھا ہے، چند سورتیں پڑھی ہیں، اس کے مطابق وہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پا لے گا، کیونکہ یہ سب فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جنت میں بلند درجات عطا کیے جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرما دیا ہے تو یقیناً وہ پا لے گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن وہ عظیم دولت ہے کہ بندہ اگر اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو یہ نہ صرف دنیا کی زندگی میں بلکہ قبر و حشر اور جنت میں بھی بندے کے کام آئے گی۔ بلکہ یوں کہا جائے تو کچھ مختصر اور سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سبب ہے۔ یہ کسی زمانے میں بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بڑھاپے میں دل چوٹ کھا جائے اور پڑھنا سیکھ لیا، قرآن کو یاد کر لیا، زبان اٹکتی ہے، پھر بھی اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ بڑھاپے میں دل چوٹ کھا گیا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، مجھے قرآن سیکھنا چاہیے تھا، آج پڑھنا شروع کیا ہے، زبان اٹک رہی ہے لیکن یہ کوشش کر رہا ہے، فرمایا پھر بھی اس بندے کے لیے 2 اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتے ہیں۔ اور بچپن میں یاد کر لیا تو حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی برکات انسان کو ملتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کیجیے۔ یہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہی قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ قرآن واضح کر دیتا ہے کہ حقیقی کامیابی بالآخر ہے کیا۔ اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتا ہے دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا، قبر و حشر میں بھی اور جنت میں بھی یہی قرآن انسان کے کام آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔